شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دے دو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی، اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا۔ جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش۔ بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔
تم ان پر داروغہ نہیں ہو. ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے.